ایک بہت بڑی مگر شاندار سلطنت میں جہاں سورج سونے جیسے محلات پر چمکتا تھا، ایک ایسی ملکہ حکومت کرتی تھی جس کی عقل اور طاقت پورے عرب میں مشہور تھی۔ یہ ملک سبا کی ملکہ تھی جس کا نام تاریخ نے بلقیس کے طور پر محفوظ کیا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی زندگی جلد ہی ایک ایسے نبی کے پیغام سے بدلنے والی ہے جسے اللہ نے بے مثال حکمت اور اختیار عطا کیا تھا۔ دوسری جانب فلسطین کی سرزمین میں نبی سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ یہ صرف انسانوں کی بادشاہت نہ تھی بلکہ جنات، پرندے اور ہوائیں بھی ان کے حکم کے تابع تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم امانت تھی۔ نبی سلیمان علیہ السلام انصاف کے ساتھ حکومت کرتے اور ہر فیصلہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا۔ ایک دن ہدہد پرندہ جو نبی سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حصہ تھا، ایک دور دراز سرزمین سے لوٹا۔ اس نے سبا کی قوم کا حال بیان کیا کہ وہ ایک طاقتور ملکہ کے زیر حکومت ہیں مگر سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ واحد کی نہیں۔ یہ سن کر نبی سلیمان علیہ السلام کا دل غمگین ہوا کیونکہ شرک سب سے بڑی گمراہی تھی۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا جس میں اللہ کا پیغام تھا، نہ غرور نہ دھمکی بلکہ حق کی دعوت۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک پہنچایا گیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کا حامل شخص ہے۔ ملکہ بلقیس نے دانش مندی سے جنگ کے بجائے تحقیق کا راستہ اپنایا۔ اس نے تحائف بھیجے تاکہ حق جان سکے، مگر جب تحائف واپس لوٹ آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی اقتدار کا معاملہ نہیں بلکہ حق اور باطل کا سوال ہے۔ جب ملکہ نے خود نبی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ان کے آنے سے پہلے تخت کون لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ملکہ ان کے دربار میں پہنچی تو اس نے ایسے مناظر دیکھے جو انسانی تصور سے باہر تھے۔ ایک شفاف محل جس کا فرش شیشے کا تھا، اسے پانی کا گمان ہوا، وہ ٹھٹک گئی اور اسی لمحے اس کے دل پر حقیقت آشکار ہونے لگی۔ یہ کوئی جادو نہ تھا بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر تھا۔ ملکہ بلقیس نے عاجزی کے ساتھ اعتراف کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ واپس جا کر اس نے سورج کی عبادت چھوڑ دی۔ یوں سبا کی ملکہ کا سفر اقتدار سے ہدایت تک تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت تخت میں نہیں بلکہ حق کو پہچاننے اور اسے قبول کرنے میں ہے۔